وسلم کی توہین کرنے والوں کے قتل کا خاص اہتمام فرمایا۔ کعب بن اشرف یہودی اور ابو رافع یہودی کو فدائی حملوں کے ذریعے سے قتل کروانے کے واقعات اس کی واضح مثالیں ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر بد زبانوں کا قتل عام کیا گیا، یہ بھی بڑی مثال ہے۔ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے ہی پہلی بار تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یہ بھی جنگ پر ابھارنے کا ایک زبردست طریقہ ہے کہ کسی کو کہا جائے کیا تم دشمن سے ڈرتے ہو؟ غیرت مند یہی کہے گا اور کر کے دکھائے گا کہ نہیں، میں دشمنوں سے نہیں ڈرتا۔ پھر مسلمانوں کی ہمت بندھائی کہ تم تو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، تو تمہارا تو لازم حق بنتا ہے کہ کفار کے بجائے اللہ سے ڈرو اور ان سے قتال کرو۔ قاتلوہم، ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا، یعنی ٹھنڈ پڑے گی، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ ام حسبتم، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور نہ اللہ کے اور نہ اس کے رسول کے اور نہ ایمان والوں کے سوا کسی کو رازدار بنایا، اور اللہ اس سے پورا باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی امتحان ہوں گے تو انعام ملے گا۔ ما کان للمشرکین، مشرکوں کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، تو یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں سے ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کے مخاطب مشرکین اور مسلمان دونوں ہیں، کیونکہ مشرکین کعبہ کی خدمت، تولیت اور حاجیوں کو شربت اور پانی پلانے پر بہت فخر کرتے تھے، اور بعض مسلمان بھی اس کو سب سے اعلیٰ عمل، افضل عمل سمجھتے تھے، حتیٰ کہ آپس میں بحث و مباحثہ بھی کرتے تھے۔ ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ میں کوئی کام نہ کروں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ دوسرے نے کہا مسجد حرام کی آباد کاری افضل ہے۔ ایک اور نے کہا جہاد افضل ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں درجے میں بہت بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ۔ بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ آج بھی کچھ لوگ مختلف وظائف اور چیزوں کو افضل سمجھ لیتے ہیں اور جنت کی چابی سمجھ لیتے ہیں، اور باقی جو کچھ بھی کرتے رہیں، تو اس میں ان کے لیے بھی جواب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے محبت رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بلا شبہ یقیناً اللہ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین تنگ ہو گئی باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھے، اور ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، اور یہی کافروں کی جزا ہے۔ حنین میں مسلمانوں کا لشکر تقریباً 12,000 تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں دشمن صرف 4,000 کے قریب تھے، جس بنا پر مسلمانوں میں ذرا خود پسندی اور ایک قسم کا غرور سا آ گیا، حتیٰ کہ بعض نے کہا کہ آج ہم قلت تعداد کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے،
یہ کلمہ اللہ کو پسند نہ آیا، جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں شکست سے دوچار کر کے پھر فتح سے سرفراز فرمایا، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ فتح زور بازو سے نہیں، اللہ کی نصرت سے ملتی ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد اللہ توبہ کی توفیق دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، بس وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو تو اللہ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اس نے چاہا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخر پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہوں۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کا اپنے منہوں کا کہنا ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ انہیں مارے کدھر بہکائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں، کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ نہیں مانتا مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کرے، خواہ کافر لوگ برا جانیں۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرک لوگ برا جانیں۔ دین ضرور بلند ہوگا، اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرائے گا۔ یہ پیش گوئی ابھی پوری نہیں ہوئی، پوری ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے، جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے۔ مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص جو سونے چاندی کا مالک ہو اس سے اس کا حق ادا نہ کرے، یعنی زکوٰۃ نہ دے، تو اس کے لیے قیامت کے دن آگ سے اس سونے چاندی کی سلاخیں یا تختے بنائے جائیں گے، پھر جہنم کی آگ میں انہیں خوب گرم کر کے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو انہیں دوبارہ گرم کر لیا جائے گا، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے تو وہ جنت یا آگ کی طرف اپنا راستہ دیکھ لے گا۔ اسی طرح تمام چیزوں کے بارے میں ہے، یعنی گھوڑوں، اونٹوں، بکریوں اور کسی بھی چیز کی جو زکوٰۃ نہ دے تو اسی چیز کو آگ کا سکہ بنا کر اس سے اس کو داغا جائے گا۔ ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ مہینوں کو پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام کر لیتے ہیں تاکہ ان کی گنتی پوری کر لیں جو اللہ نے حرام کیے ہیں، پھر جو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم اذا قیل لکم، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر بہت تھوڑا۔ اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ اور لوگ لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ نقصان نہ کرو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو بلا شبہ اللہ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ 2 میں دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے
جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتار دی اور اسے ان لشکروں کے ساتھ قوت دی جو تم نے نہیں دیکھے، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، اور اکثر دینی منصبوں اور عہدوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر وہی فائز رہے، سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس پر بہت سے جلیل القدر صحابہ مسلمان ہوئے۔ جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہوئے، مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت تاکیدی حکم کے ساتھ اور کسی بھی دوسرے کی امامت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے بعد آپ کے قائم مقام کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پر کھڑے ہوئے، پھر آپ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اسی طرح اول و آخر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دوسرا ہونے کا شرف حاصل رہا، وہی رفیق غار تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے صحابہ بعض پہلے نکل گئے اور بعض بعد میں آئے۔ یہاں مراد غار سور کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے اور آپ کو یقین تھا کہ آپ کا تعاقب کیا جائے گا، تو آپ غار سور میں چھپ گئے اور 3 دن تک اس میں رہے، پھر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کی گرفتاری پر انعام مقرر ہو چکا تھا، اسی لیے دشمنوں نے آپ کی تلاش کے لیے ہر ممکن کوشش کی، حتیٰ کہ بعض قدموں کے نشان پہچاننے والے بھی غار کے سرے پر پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قدم نظر آنے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ کے متعلق فکر ہوئی، وہ سخت غم زدہ ہوئے، تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب کہ میں اس غار میں تھا، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے قدموں کے نیچے نظر ڈالے تو ہمیں ضرور دیکھ لے گا، تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر، ان 2 کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ان اللہ معنا۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے تعاقب کی وجہ سے فرمائی تھی، کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے اور بوجھل اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر کوئی قریب سامان اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور تیرے ساتھ جاتے، لیکن ان پر فاصلہ دور پڑ گیا، اور ان قریب وہ اللہ کی قسم کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اللہ نے تجھے معاف کر دیا، تو نے انہیں کیوں اجازت دی؟ یہاں تک کہ تیرے لیے وہ لوگ صاف ظاہر